میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. بہت بہت شکریہ. تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا، میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا، میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو، مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو. آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی، مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو. آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. اور یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشیں، چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشیں، چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. دیکھ تو بہت بہت شکریہ. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. اور میرا پسندیدہ شعر، آپ کی خاص توجہ، شعر پیش کرتی ہوں. دیکھیں کہ تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم، میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم، میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. میرے بیمار تیری دوا کے لیے، میرے بیمار تیری دوا کے لیے، اپنا ایک ایک زیور اٹھا لاؤں گے. وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا، اور وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا. اب سارا دیش دوڑے گا. ممبئی دوڑے گی، کوچن بھی دوڑے گا، کشمیر کے ساتھ کنیا کماری بھی دوڑے گی، کولکاتہ کے ساتھ احمد آباد بھی جڑ جائے گا. دیش بھر میں 565 سے بھی زیادہ جگہوں پر لوہ پروش سردار پٹیل کی یاد میں ایک ساتھ ہوگا 2 کلومیٹر لمبا واک اینڈ رن فار یونٹی. 15 دسمبر 2013 صبح 8 سے 11. ورلڈ ریکارڈ بنانے والی اس ایتہاسک دوڑ کا حصہ بنے. رجسٹریشن کیجیے www.runforunity.com پر. شری نریندر مودی پریرت ابھیان، ان کا سندیش سننے کے لیے ڈائل کریں 08009 رن فار یونٹی، اسٹیچو آف یونٹی موومنٹ انیشیٹو. دوڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت. چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ، پر بادام پراش ضرور کھاؤ. بادام، کیسر، پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار. نیو شما کا بادام پراش. مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا. طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا. آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں. اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے. الٹراٹیک سیمنٹ
दी इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हजरात शबीना बीबी का कलाम आपने सुना, और अब उनके बाद मैं ये चाहता हूं कि उनके ज़ौक़ की भी तशकील हो जाए और मुशायरे का माहौल जरा खुश आहंगी और बुलंद आहंगी के साथ आगे बढ़े। सुनील कुमार तंग तंज़ो मज़ाह के बहुत ही मारूफ शायर, हमारे वजीर मोहतरम शकील साहब मरकजी वजीर यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के भी रहने वाले हैं, बिहार के सुनील कुमार तंग भी रहने वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और देखिए कि किन किन चीजों के ऊपर वो अपने तंज का तीर चलाते हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं और नज्म तक आपके साथ चलूंगा। जाहिर है कि मैं बिहार से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और अभी मोहतरम ने यह कहा है कि तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं, बिहार से आए हैं, दोनों में से कोई एक कह देते तो हक अदा हो जाता। हम लोग कभी कभी बेजा सर्फ अल्फाज का करते हैं। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं, समाअत फरमाएं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह 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 वाह। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। अर्ज किया है कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं।
وفا کو میں جفا لکھوں، جفا کو میں وفا لکھوں، اور سلگتی دھوپ کی کرنوں کو سامن کی گھٹا لکھوں. اب میری مجبوریوں کو تو جو چمچا نام دیتا ہے، بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں؟ بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں؟ دوستو، یہ 4 مصرے بھی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ جس گیٹ پر لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان، جس گیٹ پر لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان، مہمان میرا ہوتا ہے بھگوان کے سمان. جس گیٹ پر لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان، مہمان میرا ہوتا ہے بھگوان کے سمان. لیکن ترقیات زمانہ تو دیکھیے، اس گیٹ پر لکھا ہے کہ کتے سے ساودھان. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ. اس گیٹ پر لکھا ہے کہ کتے سے ساودھان. یہ ایک مطلب اور ایک شعر، یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ تم رام کو مسجد میں مندر میں خدا رکھنا. تم رام کو مسجد میں مندر میں خدا رکھنا، مندر میں خدا رکھنا، اور دنیا میں جدا سب سے جینے کی ادا رکھنا. تم رام کو مسجد میں مندر میں خدا رکھنا، اور دنیا میں جدا سب سے جینے کی ادا رکھنا. اور تقریر تو وائز کی اس دور میں ہے جیسے سردار کی بستی میں سیلون کھلا. تقریر تو وائز کی اس دور میں ہے جیسے سردار کی بستی میں سیلون کھلا رکھنا. یہ 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ یہ چند پیروڈی حاضر کرتا ہوں. پیروڈی حاضر کر رہا ہوں تسمیم کہ یہ 4 مصرے کہ اب خوف نہیں کوئی ہم کو، خاموش وہ بالکل رہتی ہے. اب خوف نہیں ہم، اب خوف نہیں کوئی ہم کو، خاموش وہ بالکل رہتی ہے. اور چاہے جتنا ہم ظلم کریں اس دیش کی جنتا سہتی ہے. اب بہتی گنگا میں دھوتے ہیں ہم ہاتھ تو حیرت ہے کیسی، ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. یہ تضمین بھی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں، سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں، ایسے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں. اور جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی. واہ 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 واہ. اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں. یہ تضمین کے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ عزت ہے گنڈوں کی، درگت ہے اچھے انسان کی. عزت ہے گنڈوں کی، درگت ہے اچھے انسان کی. اب مرغے سے بھی کم قیمت ہے انسانوں کی جان کی. اور گاندھی جی کے آدرشوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے. اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی. آخری یہ تضمین حاضر کر رہا ہوں، نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں بہار میں ایک ضلع ہے سیوان جہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. توجہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے، جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے. ٹی وی فریج کو لاد کے سیوان لے چلے. لیکن چلی جو ساتھ میں دلہن تو یہ لگا ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے. ایک چھوٹی سی نظم حاضر کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے قبرستان کی حفاظت. نظم کا عنوان ہے قبرستان کی حفاظت. نظم حاضر کرتا ہوں کہ کسی کنجوس ملا کے یہاں کچھ لوگ جب پہنچے، اچانک دیکھ کر لوگوں کو ملا ایک دم چونکے. لبوں پر لائے وہ جھوٹا تبسم اور یوں بولے،
اجی حضرات کیسے آئے ہیں, کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا لوگوں نے قبرستان کی رکشا ضروری ہے, وہاں چاروں طرف دیوار کا ہونا ضروری ہے. خدا کے نام پر کچھ آپ بھی تو کیجئے صاحب, اٹھانے کے لیے دیوار چندہ دیجئے صاحب. تو چندہ مانگنے والوں سے ملا نے یہ فرمایا وہاں چاروں طرف دیوار ہو جائے ضروری کیا؟ تو چندہ مانگنے والوں سے ملا نے یہ فرمایا وہاں چاروں طرف دیوار ہو جائے ضروری کیا؟ جو اندر ہیں کسی صورت سے باہر آ نہیں سکتے, جو باہر ہیں وہ جیتے جی تو اندر جا رہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ واہ. ایک چھوٹی نظم اور حاضر کرتا ہوں, اس کو پڑھ. کسی کنجوس ملا کے یہاں کچھ لوگ جب پہنچے, اچانک دیکھ کر لوگوں کو ملا ایک دم چونکے, لبوں پر لائے وہ جھوٹا تبسم اور یوں بولے اجی حضرات کیسے آئے ہیں, کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا لوگوں نے قبرستان کی رکشا ضروری ہے, وہاں چاروں طرف دیوار کا ہونا ضروری ہے. خدا کے نام پر کچھ آپ بھی تو کیجئے صاحب, اٹھانے کے لیے دیوار چندہ دیجئے صاحب. تو چندہ مانگنے والوں سے ملا نے یہ فرمایا وہاں چاروں طرف دیوار ہو جائے ضروری کیا؟ جو اندر ہیں کسی صورت سے باہر آ نہیں سکتے, جو باہر ہیں وہ جیتے جی تو اندر جاتے. ایک چھوٹی نظم اور حاضر کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے پڑوسی کا مرغ. پڑوسی کا مرغ. کہ ایک مولوی نے مرغ پکڑ کر پکا لیا, ایک مولوی نے مرغ پکڑ کر پکا لیا, اب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو کے کھا لیا. تھا جس کا مرغ ڈھونڈتا پھرتا تھا بے قرار, ہر گھر میں جا کے پوچھ رہا تھا وہ بار بار, بس بچ گیا تھا مولوی صاحب کا ایک گھر, جس گھر پہ احترام میں ڈالی نہ تھی نظر. لیکن تلاشے مرغ نے لاچار کر دیا, ساری عقیدتوں کو ہی بیکار کر دیا. پوچھا وہ مولوی سے کہ دیکھا ہے آپ نے جس مرغ کو داروگا میں کہتا ہوں پیار سے؟ بولے وہ مولوی کہ میں سچ سچ بتاؤں گا, ورنہ خدائے پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا. بولے وہ مولوی کہ میں سچ سچ بتاؤں گا, ورنہ خدائے پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور لمحات چند وہ میری چھت پہ گزار کے, آیا تو تھا چلا گیا وردی اتار کے. حضرات, اس ملک کی ترقی یافتہ صنعتی زندگی میں اس وقت تک توازن نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہم روح کے لیے بھی کوئی انتظام نہ کریں. انسان صرف دماغ نہیں ہے, اس کے پاس دل بھی ہوتا ہے. دماغ کے لیے سائنٹیفک ترقیاں, صنعت و حرفت کی ترقیاں ہمارے ہندوستان کا مزاج ہیں, لیکن روح کے سکون کے لیے اور دل کے سکون کے لیے شعر و شاعری کی بھی ضرورت ہوتی ہے, نیرج کی بھی ضرورت ہے, بیکل کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے احمد فراز کی بھی ضرورت ہے. تب جا کر کے انسان کی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے. میں اب بغیر کسی تعریف و تمہید کے ملک زادہ جاوید سے کہ اپنا کلام سنا ہے. معزز حضرات, غزل کا مطلع بزم شنکر اور شاد مشاعرے کی جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کی نظر کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات سے توجہ کی درخواست. دیکھیں حضرات, کہ گئے زمانوں کو دیوار پر سجاتے ہیں. گئے زمانوں کو دیوار پر سجاتے ہیں. گئے زمانوں کو دیوار پر سجاتے ہیں, وراثتوں کو سلیقے سے جو نبھاتے ہیں. واہ 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 واہ. گئے زمانوں کو دیوار پر سجاتے ہیں, وراثتوں کو سلیقے سے جو نبھاتے ہیں. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ کھلی فضاؤں میں رنگینیاں دکھاتے ہیں. کھلی فضاؤں میں رنگینیاں دکھاتے ہیں.
کھلی فضاؤں میں رنگینیاں دکھاتے ہیں، پتنگ بچے نہیں بوڑھے بھی اڑاتے ہیں۔ اچھا ہے بھائی، واہ واہ۔ کہ کھلی فضاؤں میں رنگینیاں دکھاتے ہیں، پتنگ بچے نہیں بوڑھے بھی اڑاتے ہیں، اور ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپنا پن، ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپنا پن، شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ کہ ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپنا پن، شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور شعر سنیے حضرات، کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں۔ اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، واہ۔ کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں۔ حضرات، دو تہذیبیں، دو دور دیکھے۔ وہ نرم چھاؤں میں زلفوں کی شعر کہتے تھے، وہ نرم چھاؤں میں زلفوں کی شعر کہتے تھے، وہ نرم چھاؤں میں زلفوں کی شعر کہتے تھے، سلگتی دھوپ کو ہم شاعری بناتے ہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بھی اچھا ہے، واہ۔ وہ نرم چھاؤں میں زلفوں کی شعر کہتے تھے، سلگتی دھوپ کو ہم شاعری بناتے ہیں۔ اور ذات بھی شعر دیکھیے کہ جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر، جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت، جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر، منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے بھائی، کیا ہے، بہت اچھا۔ جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر، واہ منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں، واہ واہ واہ۔ منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں۔ اور حضرت، میں کچھ شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ وہیں پر بس نشانے لگ رہے ہیں، وہیں پر بس نشانے لگ رہے ہیں، وہیں پر بس نشانے لگ رہے ہیں، جہاں منظر سہانے لگ رہے ہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ۔ وہیں پر بس نشانے لگ رہے ہیں، جہاں منظر سہانے لگ رہے ہیں، جہاں منظر سہانے لگ رہے ہیں، اور سخن میں دستکاری بڑھ رہی ہے، سخن میں دستکاری بڑھ رہی ہے، سخن میں دستکاری بڑھ رہی ہے، غزل کے کارخانے لگ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کہ سخن میں دستکاری بڑھ رہی ہے، غزل کے کارخانے لگ رہے ہیں۔ میں کچھ جلدی چلا آیا یہاں پر، میں کچھ جلدی چلا آیا یہاں پر، ابھی تو شامیانے لگ رہے ہیں۔ واہ، میں کچھ جلدی چلا آیا یہاں پر، ابھی تو شامیانے لگ رہے ہیں۔ حضرت، دو تین شعر اور دیکھیں کہ کسی نیزے پہ کوئی سر نہیں ہے، کسی نیزے پہ کوئی سر نہیں ہے، مطلب برائے مطلب کہ کسی نیزے پہ کوئی سر نہیں ہے، شجاعت سے بھرا لشکر نہیں۔ اور یہاں سے شعر دیکھیں کہ سبھی گملے اٹھا لایا ہوں گھر میں، سبھی گملے اٹھا لایا ہوں گھر میں، سبھی گملے اٹھا لایا ہوں گھر میں، مجھے اب موسموں کا ڈر نہیں۔ واہ، سبھی گملے اٹھا لایا ہوں گھر میں، مجھے اب موسموں کا ڈر نہیں ہے، اور سبھی کچھ تجھ میں ہے جاوید لیکن، سبھی کچھ تجھ میں ہے جاوید لیکن، تو اپنے باپ سے بہتر نہیں۔ انہی شاخوں پہ اگاتا ہے مجھے، میری جن شاخوں سے فطرت نہ ملے۔
जल रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर, रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आइए आपके पसंदीदा और महबूब शायर दबिस्तान रामपुर की नुमाइंदगी के लिए जनाब ताहिर फराज को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। आपकी तालियां खुद इस बात के गम्माज हैं कि आप उनसे अच्छी तरह से जाने पहचाने। जनाब ताहिर फराज। इजाजत। अच्छा, सदर साहब से भी इजाजत पेश करता हूँ। मुशायरे का शुरू का ये दौर है तमाम शोरा की जानिब से। सबसे पहले 4 मिसरे आपकी समातों तक पहुंचाता है। आंखों में आंसुओं की चमक छोड़ जाएंगे, आंखों में आंसुओं की चमक छोड़ जाएंगे। बादल हैं खुल गए तो धनक छोड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। आंखों में आंसुओं की चमक छोड़ जाएंगे, बादल हैं खुल गए तो धनक छोड़ जाएंगे। बादल हैं खुल गए तो धनक छोड़ जाएंगे। यूं तो गुलों से भी है मुलायम हमारे गीत, यूं तो गुलों से भी है मुलायम हमारे गीत, लेकिन तुम्हारे दिल में कसक छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दिल में कसक छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दिल में कसक छोड़ जाएंगे। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल,
اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے